مبارک بھی ہے صحیح اور شان نزول بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان آیات کا بنتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پہلی آیت 21واں پارہ ہے، صحیح افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا۔ صحیح اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا جو بندہ ایمان لایا ہے یہ اس بندے کی طرح ہو سکتا ہے کہ جو فاسق ہے۔ صحیح۔ اس کے اندر عطار بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں اس آیت کے بارے میں کہ ولید بن عتبہ اور حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی آپس میں کوئی انبن ہو گئی، تو ولید بن عتبہ جو تھا اس نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یہ کہا کہ میں زبان کا بھی تیز ہوں، میں مہارت رکھتا ہوں ہر کام میں، لہذا میں سب سے افضل ہوں، تم سے افضل ہوں۔ اچھا۔ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا، کہنے لگے کہ تو کیسے افضل ہو سکتا ہے، تو تو فاسق ہے، تو تو اسلام کی جو روحانیت ہے، اسلام کے جو تعلیمات ہیں ان کو نہیں مانا، تو نہیں مانتا۔ تو قرآن کی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے یہ جملے کے بعد قرآن کی آیت اتری، جس طرح حضرت علی نے فرمایا تھا نا کہ تو فاسق ہے، اچھا، فاسق اور مومن برابر نہیں ہو سکتے، تو اچھا، اللہ نے قرآن کی آیت اتار دی افمن کان مؤمنا سبحان کمن اللہ کان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ایک آیت۔ صحیح صحیح۔ دوسری آیت مبارکہ ہے 13واں پارہ ہے، وَطُوبَى لَهُمْ وَحُسْنُ مآب۔ ان کے لیے ایک طوبہ درخت ہے اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ ابو جعفر بیان کرتے ہیں کہ ہم نے صحابہ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ نے نبی علیہ السلام سے طوبہ نامی درخت کے بارے میں پوچھا، ٹھیک ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طوبہ ایک درخت ہے جس کی جڑیں میرے گھر میں ہیں صحیح اور اس کی شاخیں جنت الفردوس میں۔ صحیح۔ چند دن کے بعد پھر صحابہ نے اس طوبہ کے بارے میں وضاحت پوچھی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ طوبہ ایک درخت کا نام ہے جس کی جڑیں علی کے گھر میں ہیں اور اس کی شاخیں جنت میں۔ سبحان اللہ۔ صحابہ نے کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ اس کی جڑیں میرے گھر میں ہیں، اب آپ فرما رہے ہیں کہ اس کی جڑیں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے گھر میں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ، جنت میں میرے اور علی کی جگہ ایک ہی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ طوبیٰ لہم وحسن مآب، صحیح۔ جنت میں میرے اور علی کی جگہ ایک ہی ہے۔ صحیح۔ قرآن مجید کی تیسری آیت وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، یہ بھی 13واں پارہ ہے۔ اچھا۔ حضرت عبداللہ بن عطار وہ کہتے ہیں ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جعفر بھی تھے، تو میں نے ابو جعفر کو کہا کہ یہ کونے کے اندر جو نماز ادا کر رہے ہیں، عبادات میں مصروف ہیں، حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی، ان کو کتاب کا بہت زیادہ علم ہے، سب سے زیادہ علم ان کو ہے۔ تو حضرت ابو جعفر کہتے ہیں کہ اے عبداللہ بن عطار، کتاب کا علم، قرآن کا علم جو جس کو سب سے زیادہ ہے اس کا نام علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ وَمَنْ عِنْدَهُ علم الکتاب، کس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ قرآن کی ایک اور آیت، یہ پارہ ہے 29، سورۃ المعارج، ابتدائی آیات ہیں۔ سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سوال کرنے والے نے سوال کیا دردناک عذاب کا، اچھا، للکافرین لیس لہ دافع، کہ کافروں کے لیے اس عذاب کو ہٹانا نہیں تھا، لیس لہ دافع، اس عذاب کو کوئی ہٹا نہیں سکتا کافر۔ صحیح۔ اب اس آیت مبارکہ کے تحت یہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے غدیر خم کے مقام پر حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بازو کو پکڑ کر صحابہ کو مخاطب ہو کے فرمایا تھا من کنت مولاہ فعلی مولا، فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے صحابہ سن لو، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لائے واپس مدینہ المنورہ میں، تو آپس میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو ایک حارث بن نعمان نامی شخص یہ اپنی سواری کو دوڑاتے ہوئے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا،
آ کے کہنے لگا کہ آپ نے فرمایا اللہ ایک ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ نبی ہیں، ہم نے مان لیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زکوٰۃ دینی ہے، ہم نے مان لیا۔ آپ فرماتے ہیں 5 وقت نماز ہے، ہم نے مان لیا۔ صحیح۔ اے اللہ کے نبی، کیا آپ نے یہ بھی جملہ ارشاد فرمایا ہے من کنت مولاہ فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے؟ تو حضرت نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں میں نے یہ کہا ہے۔ تو وہ بڑبڑاتا ہوا اٹھ کے یہ جملہ بول کے گیا، وہ کہتا ہے اگر علی مولا ہیں، یعنی جس کے نبی علیہ السلام نے جس کا میں مولا اس کا علی مولا، اگر علی مولا ہیں تو میرے اوپر آسمان سے پتھر برسیں۔ اچھا، یہ جملہ بول کے جب وہ نکلا نا، ابھی اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا تھا، گھر میں پہنچا تھا کہ وہ پتھر برسے۔ پتھر اس کے سار پہ لگا، سار پہ کے اندر سے پتھر ہوتا ہوا اس کی سرین سے پیٹھ سے نیچے آ گیا، اور وہ اسی وقت واصل جہنم ہو گیا۔ اور اس وقت قرآن کی یہ آیت اتری سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس لہ دافع، اچھا، کہ سوال کرنے والے نے خود ہی سوال کیا ہے دردناک عذاب کا۔ اس نے بولا نا کہ ہے اب میرے لیے آسمان سے پتھر برسے۔ صحیح صحیح۔ تو پھر اس آیت مبارکہ، اب یہ تو 4 ہیں، اور بھی آیات متعدد آیات ہیں، اور یہ ایک سورہ دہر ہے، 29واں پارہ ہے۔ بڑا اس کا شان نزول سنیں گے نا تو اپنے دل کے اندر رمضان مبارک ہے تو آج ہم کئی مرتبہ تھوڑی سی بھوک لگے، پیاس لگے، ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو قرآن کی آیت ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ اس آیت کا شان نزول بھی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ۔ صحیح صحیح۔ یہ کیا ہے؟ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں، عَلَىٰ حُبِّهِ، اپنے اوپر، یعنی خود بھوک ہوتی ہے، کس کو کھلاتے ہیں؟ مسکیناً، مسکین کو، یتیماً، یتیم کو، واسیراً، اور قیدی کو۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے صاحبزادے امام حسن اور امام حسین بیمار ہو گئے، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، دونوں شخصیات نے یہ منت مان لی صحیح کہ اگر میرے بیٹے تندرست ہوں، اللہ ان کو صحت دے، تو ہم اللہ کی رضا کے لیے 3 روزے رکھیں گے۔ ٹھیک۔ اب اللہ نے ان کو صحت عطا فرمائی، شفا یاب ہوئے، صحیح۔ تو پہلا روزہ رکھا، تو روزہ افطاری کے لیے کوئی سامان نہیں تھا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم دن کو کام کیا، شام کو جو کچھ تھا میسر، جو محنت مزدوری کی تھی، صحیح۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے وہ اپنے گھر کے اندر جب لے کے آئے تو کوئی سامان افطاری کا بنا، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ابھی افطاری کا سامان تیار تھا، دروازے پہ دستک ہوئی۔ ٹھیک۔ اب دروازے پہ دستک ہوتی ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم جاتے ہیں تو ایک مسکین صدا لگا رہا ہوتا ہے صحیح کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلائے۔ صحیح۔ اب گھر پہ آتے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ کہتے ہیں کہ مسکین دروازے پہ آ گیا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتی ہیں کہ ہم کھانا نہیں کھاتے، افطاری نہیں کرتے، آپ جتنا بھی سامان ہے نا اس مسکین کو دے دو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مسکین کو دے دیتے ہیں، خود پانی سے اور کھجور سے روزہ افطار کر لیتے ہیں۔ صحیح۔ دوسرا دن آتا ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اسی طرح محنت مضبوطی کر کے جو افطاری کے لیے سامان ہوتا ہے وہ لاتے ہیں، عین افطاری کے موقع پر دروازے پہ دستک ہو جاتی ہے، آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے میں یتیم ہوں، مجھے کھانا کھلائیں، میں بھوکا ہوں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا یہ جو اپنے لیے افطاری کا سامان تھا دوسرے دن کا، سبحان اللہ، یہ خود نہیں متناول فرماتے بلکہ اس کو دے دیتے ہیں۔ تیسرا دن آتا ہے، آج ہم سحری بھی تسلی سے کرتے ہیں بالکل، اور افطاری بھی تسلی سے کرتے ہیں، اور پھر ہم نعرے لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا صبر اور ان کی ہمت صحیح، اور ان کا یہ جذبہ کسی کے ساتھ تعاون کا، اب تیسرے دن عین افطاری کا موقع ہوتا ہے، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، وہ اسیرا، ایک قیدی آ جاتا ہے، میں قیدی ہوں، بھوکھا ہوں، مجھے کھانا کھلائے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس اپنے گھر میں جو سامان بنا ہوتا ہے
وہ اس کو دے دیتے ہیں. ہوں. اب 3 دن جو کھانا کھلاتے ہیں تو اللہ کی قرآن کی یہ آیات اتر آتی ہیں. صحیح. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ وہ خود بھوک ہونے کے باوجود مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ کھانا کیوں کھلاتے ہیں؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. آج ہم کسی کو دروازے پہ آ جائے نا، ہم دیتے ہیں لیکن ہم کوئی بدلہ بھی چاہتے ہیں. لا نرید منکم جزاء، تو وہ ہستیاں وہ کہتی ہیں ہم اس سے بدلہ نہیں لے رہے کوئی، بطور کوئی چیز ہم نہ یہ بطور شکر ہے کہ ہمارا شکریہ ادا کریں گے ہم دیں گے، بلکہ رب کی رضا کے لیے جب کرتے ہیں تو پھر رب قرآن کی آیات اتار دیتا ہے. یہ چند آیات پڑھی ہیں، اس کے علاوہ بھی متعدد آیات ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی یاد فقط حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی شان میں نازل ہوئی ہیں، یا حضرت علی کے علاوہ جو صحابہ ہیں ان کے ساتھ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ان میں شامل ہیں، وہ آیات اتری ہیں. یہ ہمارے ناظرین سامعین قرآن اگر پڑھے نا تو قرآن کے اندر حضرت علی کا